میں جو خواتین قید ہیں ان کے حوالے سے خبریں سوشل میڈیا پر بڑی خوفناک آ رہی ہیں۔ جیل میں تھی تو 14 مرتبہ یا 16 مرتبہ انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک کیس میں بیل ہوتی تھی تو دوسرے کیس میں پکڑ لیتے تھے، تو پرپز صاف نظر آ رہا تھا کہ بس مقصد یہ کہ تنگ کرنا ہے، جیل میں رکھنا ہے، اور قتل کے جو مجرم ہیں ان کو بیل گرانٹ ہو رہی ہے، لیکن یاسمین راشد صاحبہ کو ایک دن کے لیے بھی بیل گرانٹ نہیں ہو رہی، اور وہ بیمار ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہاسپٹلائز نہیں کیا جاتا کہ وہ میں جو خواتین قید ہیں ان کے حوالے سے خبریں سوشل میڈیا پر بڑی خوفناک آ رہی ہیں۔ صنم جاوید جو ہیں وہ ایک ماہ میں 2 سے 3 مرتبہ کڈنی گردوں کے مسائل کا شکار ہو چکی ہیں۔ فلک جاوید کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں، لیکن ان کے سیل میں جو ہے 302 قتل کی، منشیات کی، ڈکیتی میں ملوث جو خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ ابھی لایا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد بھی ہیں، عالیہ حمزہ بھی ہیں، یعنی آج تک ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو خواتین کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں یہ جو رویہ شروع کیا گیا ہے یا یہ جو ایگزامپل بنائی جا رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ظاہر ہے اس کو تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی سپورٹ کر سکتا ہے۔ یہ تو ہم دیکھتے تھے، ہم نے سنے بھی ہوئے ہیں اور کچھ چیزوں کو ہم نے کور بھی کیا ہے کہ جو سیاست میں، ڈکٹیٹرشپ میں جو سیاسی رہنما ہیں ان کے ساتھ بہت بہت ظلم ہوئے ہیں، ورکرز نے کوڑے کھائے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، پارٹ آف ہسٹری ہیں۔ لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ خواتین کی حد تک جا کر اس طریقے سے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیے جائے، ان کو گھسیٹا جائے، ان کو جیلوں میں اتنے لمبے ٹائم کے لیے ڈال دیا جائے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا جائے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ نیو نارمل بن چکی ہیں آج کے ہمارے پاکستان میں۔ افسوسناک بات ہے لیکن یہ ہے، اور خاص طور پر جیسے فلک اور صنم ہیں وہ تو بہت ہی ٹارگٹ پہ رہتی ہیں، کیونکہ وہ زیادہ آؤٹ اسپوکن ہیں تو ان کی تنقید زیادہ جو ہے وہ بری لگتی ہے، اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں میکسیمم ٹائم جیل میں رکھا جائے۔ صنم پچھلی دفعہ بھی جب جیل میں تھی تو 14 مرتبہ یا 16 مرتبہ انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایک کیس میں بیل ہوتی تھی تو دوسرے کیس میں پکڑ لیتے تھے، تو پرپز صاف نظر آ رہا تھا کہ بس مقصد یہ کہ تنگ کرنا ہے، جیل میں رکھنا ہے اور انتقام لینا ہے اور بس سبق سکھانا ہے۔ فلک کے معاملے میں عظمہ بخاری صاحبہ کا کیس ہے، جب شروع میں انہوں نے یہ کیس فائل کیا تھا تو انہوں نے میڈیا پہ بھی آ کے بہت اس کی ہائپ کریٹ کی کہ دیکھیں بہت ذاتی ہے اور یہ پکڑے اور مجھے انصاف چاہیے۔ اب بھائی پکڑ لیا، اب انصاف لیں نا، آ کے آپ آئیں، آپ عدالت میں آ کے پروف کریں کہ ان کا کیا ہے۔ ہم تو خود کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی غلط کام کرے اس کو ضرور سزا دیں، لیکن آپ آ کے پروف تو کریں۔ اب آپ خود آرمی نہیں ہیں اور ان کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ اب وہ دونوں جو بہنیں ہیں ان کے بچے ہیں اور وہ دور ہیں اپنے بچوں سے، اس لیے کہ وہ تنقید کرتی ہیں، اس لیے کہ آپ ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کو پسند نہیں ہے یا وہ سخت الفاظ استعمال کرتی ہیں، اس کی وجہ سے جو قانون کے تحت بنتا ہے وہ ان کے ساتھ کریں۔ آپ تو انتقامی کارروائیوں پہ اترے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی قیدی بیمار ہے تو کیا اس کے حقوق سارے ختم ہو چکے ہیں؟ اگر صنم جاوید کی کڈنیز کا ایشو آ رہا ہے تو بھائی آپ ان کو کیوں پراپر ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے؟ جو ریگولر ملاقاتوں کا حق ہے وہ کیوں نہیں ان کو دیا جا رہا؟ فلک سے متعلق بھی میں سن رہی تھی کہ انہوں نے بھی کچھ بتایا کہ بہت جو سخت جرائم پیشہ خواتین ہیں ان کے ساتھ، بہت ساری خواتین کے ساتھ گرمی میں ان کو رکھا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ اے سی تو نہیں لگا سکتے آپ، لیکن جو انٹرنیشنل لاز کے تحت، جو پاکستانی جو لاز ہیں اس کے تحت جو فیسلٹیز بنتی ہیں وہ تو آپ دیں۔ اور اسپیشلی میں بات کروں گی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی، مطلب ایک اولڈ ایج خاتون ہے اور سب کو پتا ہے کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے، کہ آپ کو نہیں پتا یا مجھے نہیں پتا، تو آپ جو ہے وہ ان کو ان کے سیاسی نیریٹو کی وجہ سے جیل میں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اس قدر سختی ہے کہ وہ 3 سال سے ایک مرتبہ بھی باہر نہیں آ سکی۔ آپ نے انہیں ایک دن کے لیے بیل گرانٹ نہیں کی ہے۔ قتل کے جو مجرم ہیں ان کو بیل گرانٹ ہو رہی ہے، لیکن یاسمین راشد صاحبہ کو ایک دن کے لیے بھی بیل گرانٹ نہیں ہو رہی، اور وہ بیمار ہیں اور ان کو جو ہے وہ ہاسپٹلائز نہیں کیا جاتا کہ وہ اپنے پراپر۔ اب مجھے اس دن میں فواد چودھری صاحب کو سن رہی تھی کہ وہ بتا رہے تھے کہ وہ اتنی بیمار تھی کہ وہ ان سے مل نہیں سکی کیونکہ وہ دور سے چل کے نہیں آ سکتی تھی۔ تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو نیو آپ نے ایسے ظلم کے سٹینڈرڈ سیٹ کر دی ہیں کہ آگے تو میرا خیال ہے پھر اس سے، وہ کہتے ہیں نا جب ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوتا ہے، ریکارڈ بنتا ہے، پھر اس سے آگے ہی بات جاتی ہے۔ تو یہ بڑا افسوسناک ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاتون ہے جو کہ چیف جسٹس ہیں، ایک خاتون ہے جو کہ چیف منسٹر ہیں، اور اس چیف منسٹر کی بھی آگے کئی جو خواتین ہیں وہ منسٹرز ہیں، اور ایسے آپ نے موقع کے اوپر خواتین کے ساتھ جو ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں اور جو ان کے ساتھ انتقامی کارروائیوں کا ریکارڈ بنایا ہے، میرے خیال سے بہت شرمناک بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ پہلی دفعہ ایک عہدے پر آئیں اور آپ نے کہا کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے بتایا کہ کس طرح وہ آپ کے اپنے لیے آپ کی ریڈ لائن ہے کہ جو آپ کے اوپر تنقید کرے گا وہ آپ کی